آج 22 محرم چوتھے جمعہ کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 محرم جمعہ کے دن جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھ لی جائے گی اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر سے غربت کی، تنگ دستی کا، بے برکتی کا، بے سکونی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن فضیلت برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہوتا ہے، یہ دن خزانے لوٹنے کا دن ہوتا ہے، یہ دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے، یہ دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت آپ نے 1 منٹ کی تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گی۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، زندگی کے ہار چکے ہیں، بڑے وظائف بڑے تسبیحات پڑھنے کے باوجود گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آج موقع ہے، جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جائے۔ آپ نے آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ آج جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ آج یہ تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب پڑھ لے گا، یہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، در کے ٹھوکریں کھانا نہ پڑے، نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ تسبیح آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی، آپ کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، آج 22 محرم جمعہ کا بابرکت دن آ چکا ہے۔ جس گھر میں تسبیح پڑھی جائے گی اس کے آنے والی نسلوں تک رزق دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے، آپ سعودی عرب سے، بنگلہ دیش سے، جب آپ کے ملک میں 22 محرم جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 1 منٹ کی تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اور میرے بھائیوں جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور میرے بھائی بھی یہ تسبیح پڑھیں جو ویڈیو کو اس لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو گھروں کے اندر کسی نے باندھ دیا ہو۔ اگر وہ گھر سے کام کے لیے نکلنے کے لیے کرتے ہیں، ایک تو ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں، ان کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو ناظرین، یہ رزق بڑھانے کے لیے، پیسوں کے حاصل کرنے کے لیے مجرب تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو کہتے ہیں ہمیں بے شمار وظائف تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ان کو میں یہ تسبیح بتا دیتا ہوں۔ یہ تسبیح آپ نے آج کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینی ہے، چاہے آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو وقت ملے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھا پاتے، آپ آج چلتے پھرتے بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح جتنی پڑھنی ہے میں آسان ہے، عمل میں اتنی ہی وزنی ہے، بہت آسان سی تسبیح ہے۔ آپ اگر اس تسبیح کو اللہ پاک کے ذات پر پورا یقین کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، آپ کے جو مالی حالات ہیں ان حالات کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا، اتنی دولت عطا کرے گا، آپ لوگوں کو بانٹنے والے بن جائیں گے۔ یہ تسبیح آپ کو لازمی پڑھ لینی چاہیے۔
ناظرین، آج کی تسبیح یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے، فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، آپ کے لیے غیبی سے مال دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بات ہمیشہ یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر طرف ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے ہر خوشی غم اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دی۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں، اس کے بندوں کے ساتھ نرمی احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے، ان کے معاملات کو عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ اب جو میں تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اس وظیفے کو، اس تسبیح کو پورے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ نے وظیفہ کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کا بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 22 محرم جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مسلح پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ساتھ ہی اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اپنی مغفرت کروائیں، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے، باعث برکت بھی ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہ کے بارگاہ میں اپنے درجات بلند کروائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کی شروع میں تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 22 محرم جمعہ کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے، جس طرح صحابہ اکرام رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوائے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کا صغیرہ گناہ، اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے۔ اپنے شب روز ہر بندہ واقف ہے، مجھے اپنے پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا زمین
اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے۔ کہاں آپ نے دل آرزری کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا۔ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گا، آپ رب کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہمیں اپنا عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دیتے ہیں، اس کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کس طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموشی کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اسے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ پہلے نمبر پر 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی، کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں، اس کے منہ سے نکلے ہر دعا قبول فرما دیں۔ آپ نے پہلے کلمے کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ آپ پہلے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے۔ پہلے کلمے کا ذکر اتنا طاقتور ہے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیت ہیں، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار پڑھنے کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کو مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 100 بار پہلا کلمہ پڑھ لیں، اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاق ہے، یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ اللہ کی وہ پاک صفت ہے، جو شخص بھی یا رزاق پڑھتا ہے، اللہ پاک پڑھنے والے کے تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، تو آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلے آنکھوں سے دیکھو گے، بے اولاد کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق دولت کے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق دو بار ہو گیا، یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق کو آپ نے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایتی توجہ دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کو محبت میں ڈوب کر پورے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کرم ہوگا، آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت لے کر بیٹھیں گے وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنے تمام حاجات کی نیت ضرور کریں۔ آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں، اپنے ہر مراد،
ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانی کو دور فرمائیں، ہمارے رزق مال دولت میں برکت عطا فرمائیں، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔